حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر لاہور کے لوگ ہی نہیں پوری دنیا سے عقیدت مند یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ آنے والے لوگ نہ صرف لنگر کرتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں کہ انہیں ایک دلی راحت اور سکون ملتا ہے جو کہیں پہ انہیں میسر نہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ لاہور شہر کا ذکر جس شخصیت سے منسوب ہے، آج ہم اس عظیم ہستی کے پہلو میں یہاں پر موجود ہیں۔ میں موجود ہوں حضرت سید عثمان علی اجویری حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے پاس، اور یہاں پر وسیع و عریض لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، آندھی ہو یا طوفان، یہاں پر ہزاروں زائرین، داتا صاحب سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے لوگ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کی پیاس بجھاتے ہیں۔ لنگر کا انتظام کیسا ہے، آئیے آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں۔ ہم یہاں پر لنگر خانے میں موجود ہیں، اور لنگر جب داتا صاحب کا نام آئے اور لنگر کا نام آئے تو لوگوں کی ایک عقیدت بھی ہوتی ہے لنگر سے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے آئے ہوئے شہری موجود ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شفیق احمد۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ لنگر کے بارے میں ویسے کیا خیال ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی داتا صاحب کے ہاں آپ لنگر کھائیں، تو اس میں لوگوں کی جہاں پہ محبت ہے، عقیدت ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لنگر بہت شفاؤں والا ہے۔ ہاں جی، بس اسی لیے ادھر آتے ہیں۔ آپ کس طرح سے آتے ہیں؟ کتنی دیر بعد آتے ہیں؟ اور آپ کی کوشش ہوتی ہے آئیں اور لنگر کھائیں؟ سرکار نو منظور ہوندا اودوں اچھا، تسی جدوں آندے ہو لنگر ضرور کرتے؟ لنگر ضرور۔ یہ جنت ہے، جنت کا گھر ہے۔ اور لنگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو کرتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ میں 2-3 دن رہتا ہوں ادھر، اچھا، جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ وہاں پڑھ کے جاتے ہیں؟ گھر سے آیا ہوا ہوں۔ کیا ایسی چیز ہے گجرات سے آپ آتے ہیں داتا کی نگری کی طرف، مجبور کر دیتی ہے آپ کو یہاں پر رہنے؟ ان کی محبت ہے ہمارے سینے میں۔ ہم بزرگوں کو سب کو مانتے ہیں، سب بزرگ جو ہیں وہ نیک ہیں، ان سے اور بھی کچھ بہت کچھ ملتا ہے۔ ادھر آتے ہیں، دعا پوری ہوتی ہے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے ان کے صدقے۔ یہاں پر جب لنگر تقسیم ہوتا ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور مختلف، کوئی امیر ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بالکل بیچارے کے پاس نہیں کھانے کا، تو کیسا ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ اس احساس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ امیر غریب جو ہے ایک کھانے میں کھا رہا ہے۔ ادھر بہت سے پہلے بھی لنگر کھانے والے تھے، ابھی تو آپ آئے ہیں نا، اس سے پہلے بہت لنگر ادھر کھایا جا رہا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر لاہور کے لوگ ہی نہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے عقیدت مند یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر جمعرات کو خاصا رش دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر آنے والے لوگ نہ صرف لنگر کرتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ داتا صاحب کے ہاں آ کے آرام بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر آرام کر کے، یہاں سے لنگر کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک دلی راحت اور سکون ملتا ہے جو کہیں پہ انہیں میسر نہیں۔ کہاں سے ہیں؟ جیکما آباد سے۔ جیکب آباد سے۔ تو یہاں پر روٹین میں آتے ہیں کیا، کس طرح سے چکر لگتا ہے؟ ہر سال پنجاب آتے ہیں تو داتا صاحب کے ضرور آتے ہیں۔ ہر سال آتے ہیں تو داتا صاحب ادھر ضرور؟ کتنے دن رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا معمول ہوتا ہے؟ 1-2 دن رہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ تو لنگر کرنے سے کیا ایک احساس آتا ہے؟ جو داتا دربار کے لنگر نہ کھائے تو مزہ ہی نہیں ہے نا، ضرور کھانا چاہیے، اور روحانی طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ طبیعت صحیح ہوتی ہے؟ بے شک اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لنگر کھانے کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہیلا وسیلہ بناتا ہے۔ ان کے در آتے ہیں، انشاءاللہ ہماری امیدیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر لوگ صرف دعا کرنے نہیں آتے، یہاں پر روحانی سکون بھی ملتا ہے، اور یہاں پر محبت ہی محبت کا سبق بھی ملتا ہے، اور محبت ہی محبت ہے ہر طرف۔ آپ میرے چاروں طرف دیکھیں تو لوگ یہاں پر آئیں گے، نماز ادا کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اور دعائیں مانگیں گے، اور ایک عجیب
इसी फ़िज़ा में एक सुकून है, एक राहत है, और यहाँ पर सिर्फ इंसान ही अपने पेट की प्यास नहीं बुझाते। आप अगर ये देखें तो यहाँ पर कबूतर हैं जिनके लिए यहाँ पर बाजरा है, जिनके लिए यहाँ पर सुकून है, जो सारा दिन सारी रात यहाँ पर दाता साहब के पास ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानों से ज़्यादा कबूतर उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। आप कोऑर्डिनेटर हैं मुतहद्दा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब के। ये जो लंगर की रवायत है ये कितनी पुरानी है और इसका हमारे माशरे से और दीन से क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। लंगर उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है और 1,24,000 कम व बेश अम्बिया की सुन्नत है, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने कभी भी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी खाया किसी मेहमान को साथ बिठाकर, किसी मस्कीन को, किसी ऐसे गरीब और नादार बंदे को कि जो जिससे खुशी मिलती थी। और जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और ये सुन्नत अम्बिया, सुन्नत रसूल। और जब सुन्नत रसूल को सहाबा और अहले बैत अतहार ने देखा तो उन्होंने भी अपने ऊपर इसको वाजिब फ़र्ज़ समझ लिया। अब बात आती है आगे, जब सहाबा का दौर ख़त्म हुआ तो तबा ताबीन और आगे जितने भी मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और सूफिया इकराम दुनिया में आए, उन्होंने इस चीज़ को पकड़े रखा है, छोड़ा नहीं है। लंगर का जो कंसेप्ट है, जो हमारे बरसगीर के अंदर 2 तरीक़ों से इस्लाम फैला है, एक लंगर से और दूसरा हुस्न इखलाक से। किसी सूफ़ी ने पूरी दुनिया की तरह बिलखसूस पाकिस्तान और बरसगीर का जो खिता जिसमें हम अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, इराक़ को तो नहीं, लेकिन ये जो एशिया को हम शामिल कर सकते हैं। अगर हम मशरिक़ वुस्ता की बात करें तो लंगर चलता रहा है, और इस्लाम का जो लोगों के साथ जुड़ना था, मिलना था। गैर मुस्लिम भी इसलिए आते थे सूफिया के पास कि यार हम वहाँ बात करने नहीं जा रहे, बात हम सुनने नहीं जा रहे, हमारे अंदर जो भूख और प्यास है हम तो उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन जब वो सूफिया कराम के पास आते तो उनका हुस्न इखलाक देखते। अब हम बात करते हैं दाता अली हजवेरी। तो दाता अली हजवेरी का वो मशहूर जो वाक़या है दूध वाला, कि एक जो गैर मुस्लिम औरत थी वो जा रही थी तो आपने कहा है माई साहबा मुझे ये दूध दे दें ताकि मैं अपने मेहमानों को पेश कर सकूं। तो जब उसने आपने फरमाया और उसका आगे से ये कहना कि मैंने तो जो गैर मुस्लिम जोगी है, जो हिंदू है, उसको देना है, अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरी जो भैंसें हैं, जो मेरी गायें हैं, उनके जो थन हैं, जो उनके दूध नहीं निकलेगा बल्कि खून निकल सकता है। तो आपने फरमाया कि अब आज के बाद तेरा दूध देना इधर ज़रूरी है और तेरी भैंसों से पहले से ज़्यादा दूध निकलेगा, बीमार भी नहीं होंगे। सिलसिला चलता रहा और दाता साहब का जो फैज़ था, आज भी जो लंगर है, जो दूध है, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से दूध खालस मिले ना मिले, लेकिन दाता अली हजवेरी का की दरगाह जो है, जो फैज़ है, उस फैज़ का एक जो नुमायाँ पहलू हमें नज़र आता है वो लंगर है, वो दूध की सबील है। और सारी बातें जब हम कर लेते हैं तो इसी हम नतीजे पे पहुँचते हैं कि दाता साहब हों या उससे पहले हों या आज के सूफ़ी हों, सूफ़ी हैं, रहेंगे, लेकिन सूफ़ी वही सूफ़ी है कि जो मखलूक से प्यार करता है। जब मखलूक करीब आती है तो दाता साहब ने, बाकी सूफिया ने फिर क्या कहा कि जो हिंदुआना माशरा था, जो गैर मुस्लिम लोग थे, वो मेलों ठेलों के ज़्यादा कायल थे। तो सूफिया ने उन्हें हल्के म्यूज़िक के साथ, वो दफ़ वाला जो एक सुन्नत रसूल भी है, उस हल्के म्यूज़िक के साथ सिलसिला चिश्तिया के अंदर उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा म्यूज़िक भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उस हल्के म्यूज़िक के साथ हम आपको सुन्नत रसूल भी बताएंगे, इंसान का दर्स भी देंगे। लोग आते गए और ये
جو لوگ ہمارے برصغیر کا ایریا ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ 1000 سال ہونے کو آئے، داتا علی حجویری کا فیض آج بھی جاری ہے، جاری رہے گا۔ ابھی چند دن پہلے جب عرس تھا تو میں نے ایک ادارے کے لوگوں سے پوچھا کہ یار کوئی بتائیں کہ اس 3 کلومیٹر کے ایریے میں تقریباً کتنے لوگ عرس کے دنوں میں رہے؟ تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے 3 کلومیٹر ایریے 10 لاکھ لوگوں کا مجمع رہا ہے۔ 3 کلومیٹر، یہ چاروں طرف دنیا ہی دنیا تھی، اور مسجد کے اندر جب دعا کا وقت آیا آخری دن تو باہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ کتنا حال ہے، کتنا وسیع اور دروازے بند کر دیے گئے، کہیں کوئی جانی خدشہ نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آ جائے۔ کہنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم ان صوفیہ سے جڑے رہے، اس خطے میں کبھی خود کش حملہ نہیں ہوا تھا۔ جب ان صوفیہ کی درگاہوں سے ہمیں دور کیا گیا ریاستی سرپرستی میں، تو پھر اس معاشرے نے، سوسائٹی نے، اس ریاست نے دیکھا کہ کتنی جانوں کا نقصان ہوا، اور ہزاروں جانوں کا جب نقصان ہو گیا تو آج امریکہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کی سرپرستی کو ہم نے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ سپورٹ کیا تھا، اور ہماری یہ غلطی تھی۔ آج بھی ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر ہم دنیا میں، پوری دنیا کا جو پیغام محبت ہے، صوفی جہاد بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہوتا ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ جہاد یا خود کش حملے، اس طرح کی چیزیں معصوم لوگوں پر نہیں کی جاتی۔ داتا علی حجویری کے دربار کو خود کش حملے سے ایک دفعہ نہیں، 2 بار سے زائد دفعہ کوشش کی، عملاً یہاں اٹیک ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فیض ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی اس میں کمی نہیں۔ لوگ آج بھی ایک قطار نہیں، چاروں طرف قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور لوگ داتا صاحب آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو جمعرات کا دن ہے، یہ تو صوفیہ کا طریقہ ہے، یہاں اجلاس بھی ہوتے ہیں، روحانی اجلاس ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے صوفیہ کرام، یہ برِ صغیر کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں، اور ان اجلاسوں کو سمجھنے کے لیے اس دینی فہم کا ہونا بہتر ہے جو دین صحابہ نے سیکھا تھا، جو اہل بیت اطہار نے سیکھا تھا۔ یہ جاننے والے جو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جو دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ضمیر کی آنکھیں ہوتی ہیں، اخلاق کی آنکھیں ہوتی ہیں، اگر ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا ملتا ہے۔ دیتا اللہ ہے، لیکن ان لوگوں کے صدقے سے جب دعا مانگی جائے، اور میں یہاں آخری بات یہ بھی کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی قبریں جنت کی کیاریاں ہیں۔ یہ جنت کی کیاری ہے ہمارے پاس، جب جنت کی کیاری کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آنے والے ہزاروں سینکڑوں زائرین یہاں پر صرف روحانی سکون کی تلاش میں نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے پیٹ کی پیاس بھی یہاں پر بجھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک طرف قوالی کا سماع ہے، ایک طرف عبادت چل رہی ہے، اور ایک طرف لنگر خانہ ہے جہاں پر لوگ اپنے پیٹ کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے جو سفر، لنگر کا سفر 1000 سال قبل یہاں پر شروع ہوا تھا، آج بھی حضرت داتا کی اس نگری میں، اس مزار پر وہ سفر اسی طرح رواں دواں ہے۔ روز لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور محبت کرنے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والے مسلسل اس مزار کا رخ کرتے جا رہے ہیں۔ اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔